تیری محفل میں چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، آپ کے مقبول اور پسندیدہ پروگرام نعت زندگی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ہم ایک مختصر سا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ان خوش نصیبوں کا کہ واقعی جن کی زندگی نعت تھی، اور آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، اتنے سال گزر جانے کے بعد، بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی زندگی کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مذہبی شاعری کا بانی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے، مورخین نے تقریباً 200 کے قریب صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے جو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، جن میں 12 کے قریب صحابیات بھی شامل ہیں۔ ان سب میں جو ممتاز حیثیت حاصل ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ آپ فی البدیع اشعار کہنے پہ ایک خاص ملکہ رکھتے تھے، اور وہ موقع جب بنو تمیم کا وفد اپنے بہت بڑے شاعر زبرقان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مبارزت کے لیے آیا، تو اس نے 8 اشعار جب کہے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی زمین، اسی ردیف اور اسی قافیے میں فی البدیع 22 اشعار کہے، کلام کی اس آفاقیت کو دیکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ثناگو کی قادر الکلامی کو دیکھتے ہوئے پورے کا پورا وفد ہی مان لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب حق تعالی روح القدس سے حسان کی امداد فرماتے ہیں، جب تک وہ دین کی امداد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہے ان خوش نصیبوں کا، ان بابرکت ہستیوں کا کہ جن کی زندگی واقعی نعت کے ساتھ عبارت ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں ملک کے ممتاز و محترم ثنا خان، جن کی آواز، جن کا کلام، جن کا انداز آپ کے دلوں میں رچا بسا ہوتا ہے۔ ان کی آوازیں آپ کے کانوں میں رس گھولتی ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے آپ تک ان کی آوازیں پہنچتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز و محترم اور خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خان، اور نعت کو بانداز نعت اور نعت کی جو ہماری کلاسک روایت ہے، جو ہمارے بزرگوں کا انداز ہے، اس روایت کو آگے بڑھانے والے ثنا خان جناب سید زبیب مسعود تشریف فرما ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور نعت زندگی ہے، اور نعت زندگی ہے کا آغاز ہم نعت سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ آغاز فرمائیے۔ میں سب سے پہلے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت کلام پیش کروں گا۔ تجلیات کا گلزار سبحان اللہ، مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، جہاں گناہگار کی
سنی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے میرے حضور کا دربار مسجد نبوی میرے حضور کا دربار مسجد سبحان اللہ مینار جس کے ہے یاران آشنا کی طرح مینار جس کے یاران آشنا کی طرح ستون جس کے غمخوار مسجد نبوی ستون جس کے غمخوار مسجد نبوی اور مقطع سماعت فرمائیں دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طائب دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طائب ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوبصورت کلام اور کس خوبصورت انداز سے جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہمارے عہد کے ان ثناگو شخصیات میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی فکر سے، اپنے نام سے اور اپنے کام سے ہمارے پورے عہد کو متاثر کیا، اور مسجد نبوی کی جو کیفیات ہیں وہ اس نعت میں موجود تھیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فصل میں پایا گل صحرا تر و تازہ، جب دیکھا لگا گنبد خضرا تر و تازہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ کی کیفیات ہیں اور آپ مسجد نبوی کی حاضری کی جو کیفیات ہیں وہ اس نعت میں پیش کی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب انتخاب کلام کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ذکر کیجیے۔
ख़ास طور پہ اہتمام کرتے ہیں انتخاب کلام کا. اس کے پیچھے میں چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ بہت سے سننے والے اس وقت نعت سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بنیادی چیز ہے انتخاب کلام. جی بلا شبہ. اس کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ مجھے دیکھیں جو ایک فکر ملی ہے نا میرے استاد گرامی سے الحاج سید منظور الکونین, ماشاءاللہ, حضرت اللہ سید منظور تعالیٰ الکونین انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. جو میں نے میرا ان سے جو تعلق بنا وہ 1995 سے بنا. تو میں نے مطلب اتنے سالوں میں جس طرح میں نے انہیں دیکھا کہ نعت کا انتخاب جس طرح انہوں نے کیا, صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے عہد کے کسی باقی جو ہمارے پڑھنے والے ہیں, ہاں انہیں دیکھ کے لوگوں نے ایک معیار قائم کرنے کی کوشش کی. تو یہی فکر میرے پیش نظر ہوتی ہے کہ جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو جو ہے وہ شاعر نے سامنے رکھ کے لکھا ہو. ماشاءاللہ, یہ بنیادی چیز شاہ صاحب نے بیان کی کہ لیکن اس سے پہلے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نعت کا جو ذوق رکھنے والے ہیں, جو شوق رکھنے والے ہیں, جب تک وہ ایک تربیت کے مرحلے سے نہ گزریں بے شک اور صحبت اساتذہ کی اختیار نہ کریں, اس وقت تک یہ مقام, یہ مرتبہ اور یہ فکر میں یہ بلندی آنا ممکن نہیں ہے کسی بھی طرح سے. میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے سب سے پہلے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں سدرا ارشاد بول رہی ہوں ساہیوال سے. جی سدرا ارشاد صاحبہ, ساہیوال سے آپ بات کر رہی ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور زبیب مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی فرمائش کرنا چاہیں گی؟ جی تھینک یو. میں نے ان سے فرمائش کرنی تھی, اور سرور بھائی آپ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں, دونوں ہی میرے بہت فیوریٹ ہیں. بہت شکریہ. بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے. اور یہ زبیب بھائی بھی شاید پہچان گئے ہوں گے. آپ مجھے نعت سنا دیں, ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. جی ضرور, انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ابھی میری جس بہن نے جس کلام کے لیے کہا, مجھے ابھی چند روز پہلے ایک کال آئی راولپنڈی سے. تو بھائی بتانے لگے جی کہ ہمارے محلے میں چند کرسچنز رہتے ہیں, تو انہوں نے کسی طرح آپ کی یہ نعت کہیں سنی, آپ کا یہ کلام کہیں سنا, تو وہ اس کلام کی اتنی انہیں مطلب مزہ آیا, ایسی تاثیر ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئے. جی ماشاءاللہ. تو یہ میرے لیے بڑی کیا خوبصورت بات ہے. اور نعت کا جو فیضان ہے الحمدللہ, یہ اتنا, اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ جس کا اظہار جب سامنے آتا ہے تو بہت خوبصورت باتیں سننے کو ملتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟ حافظ ریاض کر رہا ہوں دبئی سے. جی حافظ صاحب خیریت سے جناب؟ الحمدللہ شکر. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑی خوشی ہے کہ سید مذہبی مسعود صاحب کو آپ نے نعت زندگی میں انوائٹ کیا, اور یہ نعت کی اگر کہہ لیں کہ جو انہوں نے ابھی تک جو روایت برقرار رکھی ہوئی ہے, اور اساتذہ کا جو کلام کی سلیکشن ہے ان کی, اور جو ان کا انداز ہے, وہ ریئلی اٹ از انبلیویبل. صحیح. اور ان کی محنت جو ہے اور استادوں کا جو ان پہ جو نظر ہے وہ صاف نظر آتی ہے. میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان پر ہر وقت جو ہے وہ رحمت نازل ہوتی رہے. اور اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ یہ ہمیں نعت پڑھ کے دلوں کو ہمارے کو تڑپاتے رہیں, گرماتے رہیں. آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس محفل میں. اور شاہ صاحب کیسا لگتا ہے جب نعت کے حوالے سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس سے بڑی وابستہ ہوتے ہیں؟ ہاں بلا شبہ اس سے بڑا اعزاز اور سعادت میری اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری پہچان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی, ان کی ثنا, ان کی صفت میرے حصے میں آئی ہے. اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. اور اعظم چشتی صاحب نے کہا کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. بے شک بے شک. میں وہ قطعہ ہی سناتا ہوں آپ کو ابھی جس بہن نے کہا تھا جس کے لیے.
لفظ بے بس زبان ہے معذور ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہو کنارہ نہ جسم ہو کنارہ جسم کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نعت کے اس سفر میں اب ماشاءاللہ اب بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اہتمام سے اور بڑے وقار سے ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ صحبت کا اساتذہ کرام کے ساتھ جو قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب کے ذکر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ان سے جو کچھ آپ نے سیکھا اور کب سے شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس مسلسل سفر میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس سارے مرحلے کو؟ میں سرور بھائی قبلہ شاہ صاحب کا 1995 میں شاگرد ہوا تھا۔ صحیح۔ اور یہ سفر اب تک جاری ہے، بڑی مطلب ان کا پورا رنگ اور ماشاءاللہ ان کی پوری جو شخصیت ہے، ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ پوری طرح ماشاءاللہ اترا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے، آپ کی محنت بھی یقیناً اس میں شامل ہے، استاد محترم کی محنت بھی شامل ہے۔ اور مجھے اصل میں نا اس قدر جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح جنون کی حد تک کا شوق تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا ہمیشہ نعت پڑھنے کا۔ الحمدللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد خالد عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی ماشاءاللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور شاہ صاحب موجود ہیں، فرمائش کرنا چاہیں گے پروگرام میں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی کہ آج شاہ صاحب سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ، اور یہ سب سے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے استاد محترم سید منظور الکونین صاحب سے میرا سلام دعا بھی ہے، اور آج میں ان سے خود بات کروں گا، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بات کیجئے۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، کیا آواز ہے آپ کی، اور کیا آپ کتنی خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، اور یقین مانے میرا ایک بیٹا ہے محمد انس، میں آپ کے روپ میں اس کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا بیٹا بنے تو سید زبیب مسعود جیسا بنے۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے اور بہت کامیابیوں سے نوازے۔ انس کو میں نے سنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بلکہ کیو ٹی وی کے ہی پروگرام میں جو لاسٹ ٹائم مرحبا یا مصطفیٰ ہوا تھا میلاد شریف میں، میں نے اسے وہاں سنا تھا، اور میری بہت دعائیں اس کے لیے۔ جی خالد بھائی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ جی میں شاہ صاحب سے ایک کلام ہے بہت پیارا پڑھتے ہیں، کاش وہ چہرہ کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ہے۔ جی ضرور، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائش ضرور پوری کی جائے۔ ہمارے جتنے بھی احباب محبت سے کال کرتے ہیں اس پروگرام میں، ان سے گزارش ہے کہ پروگرام میں شامل ہوں، اپنا نام بتائیں، اور خاص طور پہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں تاکہ ہماری آواز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کی آواز بھی ہم تک آ جائے، اور فرمائش کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ
جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ موقع ضرور مل جائے. شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ نعت پیش فرمائیے جو آپ. جی ایک کلام کے لیے کافی مجھے میسیجز بھی آئے موبائل پہ اور بھائی صاحب نے کہا زاہد فخری کی نعت ہے. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. فخری جب مسجد نبوی میں ہوتی. فخری جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی. اللہ اکبر. میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. کیا خوبصورت خواہش ہے, کیا خوبصورت جذبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا. اور اس کیفیت کو بہت سے شعراء کرام نے بڑی محبت سے اور بڑے اہتمام سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. زاہد فخری صاحب کی اس خوبصورت نعت میں جو کیفیت ہے اور اس کیفیت کا جو اظہار ہے جو الفاظ کی صورت میں اور اس پر جو لحن ہے اس کی جو ساری خوبصورتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ یقیناً آپ سب نے محسوس کی ہوگی. شاہ صاحب نعت پڑھتے ہوئے خود پڑھنے والے پہ بھی کیفیت ہوتی ہے. جی بلا شبہ ہوتی ہے. کبھی ایسا محسوس کیا ہو خاص ذکر؟ الحمدللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود کو
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خود کو حاضر جانتے ہوئے جب صدا لگائے گا نا، تو وہ کیفیات تمام تر جو شاعر اپنے کلام میں جیسے بیان کرتا ہے، وہ کیفیات ساری نصیب ہوتی ہیں پڑھنے والے کو۔ بنیادی چیز یہی ہے، ہمارے جتنے بھی نعت سننے والے، پڑھنے والے، نعت سے محبت کرنے والے، نعت کو جب پڑھا جائے ڈوب کر پڑھا جائے، جی بالکل، جب سنا جائے تو ڈوب کر سنا جائے، اور جب لکھا جائے تو ان تمام کیفیات کو اپنے خیالات کا مرکز و محور بنا کر لکھا جائے کہ جو اس کا مقصود و منتہا ہے، یقیناً اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے استعداد انسان کو دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ دیا ہے، وہ تمام کا تمام اس کو اپنی اس بروئے کار لانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کیفیات کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے۔ شاہ صاحب میری ایک فرمائش اگر آپ پوری کر دیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ اے رسول امی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے رسول امی، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، داؤد بھی ہے، پر تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجا دست قدرت نے ایسا بنا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل سے حسین، اے ابد تک حسین، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ، اے رسول امی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، سبحان اللہ سبحان اللہ،
انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، آقا تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ سرور بھائی جان، احسن مقصود نقشبندی عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی احسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بہت مہربانی، شاہ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا۔ زبیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے، وعلیکم السلام۔ جی اچھا، میں فرمائش کرنا چاہوں گا، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، اس کے چند اشعار آپ پیش فرما جی دیں۔ جزاک اللہ، ضرور انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے، شامل ہوئے، اور پروگرام اپنے اختتامی لمحات پہ ہے۔ اور اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، اور انہی کے دو اشعار پہ میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ شعراء افاق اشعار جو زبان زد عام ہیں، اور آپ نے کیا خوبصورت انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا فرمائی۔ آپ کا کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بلکہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ بے شک خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ویسے پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ کیا خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور کی مدح و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میزبان سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شاہ صاحب سے آخر میں کلام سنتے ہیں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔ میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج میں تیرا دہلیز نشین، آج دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پل قربت میں کٹے، چند
چند پل یوں تیری غربت میں کٹے جیسے گزارا جیسے گزارا